نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و سامعین کرام، عنوان کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید سے دو مختلف مقامات سے معروف آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مناسب وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ الحمدللہ آپ اہل محلہ سے ہماری یہ سالانہ ملاقات ہے۔ گزشتہ سال ناغا رہا، بہرحال سالانہ حاضری ہماری حکم ہوا تو ہم آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان لائے اللہ سے خوب اشد بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ مہربانیاں ہیں، کچھ عنایتیں ہیں، کچھ نوازشیں ہیں، اس سے محبت کرتا ہے، فطری بات ہے۔ تو اللہ کے احسانات کوئی کم ہیں؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر ہمارے جسم پر اگنے والا ہر بال، رونگٹا یہ زبان بنے اور اللہ کا شکر ادا کریں ساری زندگی تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو فیکٹ ہے، اس سے تو کوئی بھی ذی شعور آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے بے شمار نعمتیں مرحمت فرمائیں، ہمیں وجود بخشا، اور اس وجود مل جانے کے بعد پھر جو نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے، تو آدمی کو، بندے کو اللہ سے پھر محبت بھی ایسی ہی کرنی چاہیے۔ ماں باپ اولاد سے محبت کرتی ہے، ماں باپ کرتے ہیں نا، اولاد بھی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ اچھا خاصا فرق ہے۔ ماں باپ بچپن میں انہوں نے ہماری نگہبانی، نگہداشت کی، اللہ نے وہ محبت ان کے دل میں ڈال دی ہمارے اس دنیا میں وجود پانے سے پہلے، ہے نہیں؟ اور دعا گو رہے، ہماری زندگی کے دعا گو رہتے ہیں۔ بچے بھی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بڑھاپے میں، چلو جوانی میں اگر ماں باپ جوان ہیں تو اس وقت شاید بچوں کی توجہ ایسی نہ رہے، لیکن بڑھاپے میں وہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، تو اولاد
کرتی ہے، محبت لحاظ خیال بھی کرتی ہے. اور آج کے معاشرے میں تھوڑا سا یہ ریشو کم ہو گیا ہے. اب یہ کیا وجوہات ہیں یہ تو ہر آدمی جانتا ہے. ہم دنیا میں اتنے ملوث ہو گئے کہ ہمیں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی بندگی کا حکم فرمایا نا، معاً اس کے بالکل ساتھ ہی اللہ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے. قرآن مجید میں جہاں آپ دیکھیں گے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرما وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، احسان کرو. اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرما إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، یعنی ان کو اف نہ کہو. اور اعلیٰ حضرت نے اف کا ترجمہ کیا کیا؟ یہ بچے کر دیتے نا کہ کام کہا ماں نے باپ نے، یہ ہوں جو نا ان کو لگتا ہے جا کر کے سیدھا دل پر. تو بچوں سے یہ خوب تاکید کرتا ہوں کہ اس کا لحاظ رہے. اللہ نے منع فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے نرم بات اختیار کرو، نرمی والی بات. فرما وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دو. وَقُلْ، اور کہو اللہ کی بارگاہ میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے چھٹپن میں پالا ہے. بچے بھی خدمت کرتے ہیں جو خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے. لیکن بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ اب بڑھاپے میں اب ان کے جانے کا وقت ہے. ذہن کے کسی گوشے میں یہ رہتا ہے کہ اب یہ چلے جائیں گے، خدمت کر رہا ہے، آخر کر لو بھائی. والدین جو کرتے ہیں وہ زندگی کی تمنا کی ہوئے کہ یہ اللہ کرے یہ بہت جیے بہت جیے. اتنا وعدے فرق ہے، یہ میں نے تھوڑا سا بتا دیا آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اپنا شکر ادا کرنے کا فرمایا تو فرما انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے شکر گزار رہنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے بغیر غرض کے. اس کو کوئی غرض نہیں ہے، بے لوث ہے، اس کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. جی والدین بھی اپنی اولاد کی جناب تربیت یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں بے لوث ہیں، کوئی غرض نہیں ہے ان کی. جی ایسا ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو حکم دیا کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو، والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اور ایک حدیث پاک میں کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ. تو والدین کے ساتھ فطری محبت ہے ہماری. خالق و مالک، والدین خالق نہیں ہیں، ہماری دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ ہمارا خالق ہے. تو جب ماں باپ جو اس دنیا میں لانے کے لیے ہمارے ایک ذریعہ ایک سبب ہیں، ان سے محبت ہے تو وہ مالک وہ خالق جس نے ہمیں وجود بخشا اس سے محبت بدرجہ اولا چاہیے. اب وہ محبت آئے گی کیسے؟ اس کی نعمتوں کو یاد کریں تو، اور اس کے محبوبین سے محبت کرو تو جناب علی اللہ ہی کی محبت ہے. جیسے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی، اللہ نے فرمایا قل، محبوب آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اگر تم اللہ سے کو دوست رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. اور اتباع کسے کہتے ہیں؟
اتباع کہتے ہیں غلام بن کر پیچھے پیچھے چلنا، نہ تو آگے چلنے والا اتباع کرنے والا ہے، نہ برابر میں کھڑا ہو جانے والا اتباع کرنے والا ہے. تو کون؟ جو غلام بن کر کے پیچھے پیچھے چلے وہ اتباع ہے. تو فرما فاتبعونی، میری اتباع کرو. اس کا ثمرہ تمہیں کیا ملے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کا ثمرہ انہیں یہ ملے گا کہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ ہے ایک ذریعہ ہے، اصول محبت الہی کا ذریعہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر آپ ہم دیکھیں اپنے وجود پر اگر غور کریں نا تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہو کہ ہمیں اللہ نے کتنا کیا کچھ نہیں نوازا. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے نا فطری طور پر کمزور ہے انسان. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. فرما اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو کمزور پیدا کیا. انسان کا بچہ جی کمزور، کیسا کمزور کہ سیدھا چت لیٹا ہوا تو پلٹ نہیں سکتا اپنے آپ کو، اور اگر وہ الٹا لٹا دیا جائے تو سیدھا نہیں ہو سکتا، ایسا عاجز ہے یہ نہیں ہے. باقی دیگر مخلوقات میں ہم دیکھیں ادھر ہوا نہیں، خشک ہو جانے کے بعد ادھر ادھر دوڑتا بھاگتا ہے. چپکلی کا انڈا جو دیکھا کبھی گرمیوں کے زمانے میں بلاک آگے پیچھے کرتے ہوئے سامان ادھر ادھر کرتے ہوئے کوئی انڈا ٹوٹ گیا، اس میں سے چپکلی کا بچہ نکلے تو کہاں دائیں بائیں کہیں کونے خسرے میں گھل جاتا نہیں جوتا. اس کو کس نے بتایا کہ یہ مار ڈالے گا تجھے، اپنی جان بچانی ہے؟ دیکھو وہ اندر. اللہ اکبر. انسان کا بچہ تو ایسا ہے، اگر وہ انسان کا بچہ بن جائے تو جی ایک محاورے میں بھی تو انسان کا بچہ ہے نا، تو وہ بڑا عاجز ہے، کچھ کر نہیں سکتا. اللہ نے پھر اسے قوت دی تو دیکھو کتنی صفات کا حامل بنا دیا کہ وہ اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت سے اپنے سے بڑی مخلوق کو تابع فرمان کر لیتا ہے. انسٹرکٹر ہوتے نہیں ہوتے بڑے بڑے درندوں کے، ان کے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ضعف کے بعد قوت دی، اور اس قوت کے بعد پھر ضعف ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس قوت کے بعد ضعف ہے اور بڑھاپا ہے. بڑھاپا تو ضعف کیسا کہ بندہ کمزور ہو گیا. پہلے بہت اچھا دیکھ لیتا تھا، اب ہم گلاسز کے محتاج ہیں. پہلے بہت اچھا دیکھ لیتے تھے، اب سنائی کم پڑتا ہے. پہلے بہت اچھا سن لیتے تھے، پہلے دوڑ لیتے تھے، اب چلنا لوگوں کو دشوار ہے. بڑھاپے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے گرپ بڑی مضبوط تھی، کوئی چیز پکڑ لیں تو چھڑا نہیں سکتا کوئی جی، اور اب وہ بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب بندہ قوتیں اس کی مضمحل ہونا شروع ہو جاتی ہیں عمر کے گزرنے کے ساتھ تو ہے. اور کبھی تو یہ جب بڑھتا ہے معاملہ کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم کو مٹی سے تخلیق کیا، من نطفہ جی، ایک بے قدر پانی کی بوند سے، بے قدر بدبودار پانی کی بوند سے اللہ نے تخلیق کیا. من ای شیء خلقہ، کس سے بنایا؟ من نطفہ جی، اس پانی کی ایک بوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا جی. اور اس کے پروسیس کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ. پھر ایک پیریڈ وہ نطفہ ہے، پھر وہ علقہ بستہ خون ہے، پھر وہ مضغہ ہے گوشت کی بوٹی کا ایک لوتھڑا ہے، پھر اس کے بعد اس میں مخلقۃ و غیر مخلقۃ، کبھی وہ صورت بنا دیا جاتا ہے، کبھی وہ صورت کے بغیر رہتا ہے. پھر فرماتا اللہ رب العالمین کے ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تم کو نکالا بچہ بنا کر، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بڑھاپے کو پہنچے. ومنکم من یتوفی،
اور تم میں سے وہ کچھ وہ ہیں کہ جو وفات دے دیے جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اور تم میں سے وہ بعض وہ ہیں کہ جو اس نکمی عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں. وہ نکمی عمر کون سی؟ کہ جس میں بندہ اپنے سینس کھو دیتا ہے, اپنے حواس کھو دیتا ہے. اللہ اکبر. جی نہیں ہے, کئی مرتبہ دیکھا, ابا یہ آپ کا پوتا. کہ کون پوتا؟ بیمار باپ ہے اور بوڑھا, تو وہ اپنے پوتے کو نہیں پہچان رہا. ابا میں آپ کا بیٹا. کہ کون بیٹا؟ تو اس کا مطلب بڑھاپا جب اتنا بڑھ جائے اور اس میں بندے کے حواس چلے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگی اللہ سے, اور ہم بھی پناہ مانگتے ہیں کہ نکمی عمر جس میں سینس لیس ہو جائے. اور پھر میں آپ کی کام کی بات بتاتا ہوں کہ دین کی برکت سے الحمدللہ بوڑھا کتنا ہی ہو جائے اس کے حواس برقرار رہتے ہیں. جو قرآن مجید خوب پڑھنے والا ہے وہ انشاءاللہ بڑی عمر میں بھی اس کے حواس بحال رہیں گے. یہ ہے بزرگوں کا مشاہدہ, اور ان کے سفیل ہمیں بھی یہ معلومات رہیں. مفتی اعظم عالم اسلام مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بڑی عمر ہو گئی تو نسیان ایسا ہونے لگا. نماز پڑھ لی تھی, پھر کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہ نماز پڑھو. کہ حضور آپ نے پڑھ لیا؟ اچھا ٹھیک, بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. کہ حضور آپ نے تو نماز پڑھ لیا؟ اچھا بیٹھ گئے. یہ ہمارے مشفق مہربان مربی قبلہ سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ الرحمٰن نے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی. فرمایا یہ تو ہوا کہ پڑھ لی تو بھول رہے ہیں, دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوا کہ نہیں پڑھی تھی لوگوں نے کہا حضور نماز پڑھ کر پڑھ لی. ایسا نہیں ہوا. نقطہ دیکھیے آپ, بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی یہ تو ہوا کہ نماز پڑھ چکے تھے, دوبارہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ نماز نہیں پڑھی, لوگ کہنے حضرت نماز تو پڑھ لے. کہ نہیں پڑھ لی, کہ پڑھ لی میں نے, ایسا نہیں ہوا. جی تو یہ بزرگوں کا ہے. اور ایسی کیفیت میں جب دارالفتہ چلے گئے اور مفتیان کرام کو کسی مسئلے میں الجھا ہوا پائے کر کیا بات ہے حضور وہ تلاش کر رہے ہیں اور یہ جزیہ نہیں مل رہا کسی بھی کتاب میں, فرمایا دکھاؤ کون سا سوال ہے. اچھا یہ تو فرمایا یہ جزیہ تمہیں ملے گا فلاں کتاب میں فلاں جلد میں صفحہ نمبر فلاں پر, وہ دیکھو. تو وہ دیکھا تو وہ وہیں پاتا. یہ ہے وہ دین کی برکت, قرآن پاک کی برکت. تو بندہ عمر جب بڑھ جاتی ہے تو بعض لوگ اس نکمی عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, جو پہلے جانتا تھا اب وہ نہیں جان رہا. جی تو یہ سارے مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں, اور ہم اپنے دائیں بائیں یہ اس کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں. جی تو بندے کو اللہ کی اس عظیم قدرت کا قائل ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا انتظامات فرمائے. الحمدللہ. اور کائنات میں غور و فکر, آدمی کو پتہ چلے نا میرے رب نے میرے لیے کیا کیا انتظام کیا ہے. آپ اور میں دنیا میں نہیں آئے تھے, ہمارے لیے سارے انتظامات ہو گئے تھے. ہو گئے نہیں ہو گئے؟ آج لوگوں کو فکر ہوتی ہے بچے ہو جائیں گے تو کہاں سے کھلاؤں گا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ہم تم کو بھی ہم کھلاتے تو ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے. بھائی ہم کو کس نے کھلایا؟ اللہ نے. ہمارے باپ دادا کو کس نے؟ اللہ نے. تو ہمارے بچوں کو کون کھلائے گا؟ اللہ ہی کھلائے گا. ہم آپ ہماری بساط ہے کہ ہم کھلا سکیں؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی. ہم دنیا میں نہیں آئے تھے, ہماری دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق ہماری ماں کی چھاتی میں اتار دیا تھا. ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا ہی الحمدللہ علی احسانہ. تو اس نے تو ہمارے لیے کیا 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 انتظامات فرمائے. الحمدللہ. کائنات میں غور کریں, غور و خوض کریں گے تو آپ کو بے اختیار آپ کہیں گے سبحان اللہ. ہاں دیکھیے نا کیسی نعمتیں ہمارے لیے. رات بنائی آرام کے لیے, دن بنایا کام کے لیے. یہ اور بات ہے ہم الٹا کریں. ہمارا مزاج اب کیا ہے, رات بھر جاگتے ہیں دن بھر سوتے ہیں, اور دن کا سونا آدمی کو تھکا دیتا ہے, بیمار کر دیتا ہے, کاہل کر دیتا ہے. رات کی تھوڑی سی نیند بندے کو فریش کر دیتی ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے. نشاط بھلے 2 گھنٹے کی بھی کھینچ لی آپ نے, ڈومیسٹک فلائٹ لی, جی چلو
تو یہ تو آپ نے کر لیا. لیکن دن کا سونا بھلے 6 گھنٹے سو جائیں, بدن اور زیادہ جو ہے وہ لوز ہو جائے گا اور آدمی تھکان محسوس کرتا ہے. اللہ فرماتا قل, محبوب آپ فرمائیے, ارائیتکم, قل ارائیتم, بلا بتاؤ تو ان سے فرمائیے بلا بتاؤ, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. فرمایا بھلا بتاؤ تو اگر اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رات کر دے تو کون ذات ہے اللہ کے سوا جو اجالا لے کر آئے دن کا؟ تو سنتے نہیں ہو. قل, محبوب آپ فرمائیے, ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکونون فیہ افلا تبصرون. بھلا بتاؤ اگر اللہ ہمیشہ ہمیش دن کر دے تو کون ذات ہے اللہ کے سوا جو رات لے کر آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ تو تمہیں سوجتا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. رات اللہ نے ہمارے لیے بنائی, دن اللہ نے ہمارے لیے بنایا, ہمارے لیے کیسی کیسی غذا رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جی انتظام کیا نہیں کہ ہمارا لباس بھی اتارا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, اے بنی آدم ہم نے اتارا تمہارے لیے جی تمہارا لباس بھی اتارا جس سے تم سطر کرو, وریشا اور وہ جس سے تم اپنی زینت حاصل کرو. شلوار قمیض پہن لی تھی, سطر ہو گیا تھا, واسکٹ بھی پہن کے آ گیا میں, جی زینت ہو گئی. یہ زینت کا لباس بھی اللہ نے اتارا. فرما وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, اور ایک اور بھی ہے لباس, وہ تقوی کا لباس ہے اور وہی سب سے زیادہ بہتر ہے تقوی کا لباس. اللہ اکبر. تو بچے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو لباس, اللہ نے جب لباس اتارا تو ہم نے نہیں دیکھا کبھی کسی کا پاجامہ آ رہا ہے اوپر سے یا کچھ کپڑے آ رہے ہوں. تو پھر یہ لباس اتارنا کیا ہے؟ اللہ نے کپاس اگا دی, روئی بنی, اس سے دھاگا بنا, دھاگے سے کپڑا بنا, کپڑے سے آپ کا لباس بنا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ لیدر استعمال کرتے ہیں, یہ کسی بھی جانور کی کھال, تو وہ کھال کس نے؟ اللہ نے پیدا کی ہے, جس سے آپ یہ وہ ضروریات زندگی سب آپ استعمال کرتے ہیں. اور اگایا کیسے؟ اب آپ کہیں گے فارمر نے اگایا, کسان اگاتا ہے, معاف کیجیے گا کسان اگانے کی کوشش کرتا ہے صرف. کبھی یہ بچوں سے میں کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے تو معذرت, جی آپ میرے بھائی ہیں, بڑے ہیں, بچوں کو اصل میں ہم لوگ پڑھانے والے لوگ ہیں نا, تو بچوں کو دیکھ کے ہماری ایک وہ عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ اب کچھ یہ بھی بتائیں یہ بھی بتائیں. تو ہم اور آپ یہ جو مختلف تفریحی دورے کرتے ہیں نا, دائیں بائیں کہیں ادھر چلے گا ادھر, تو اس کا سیر کریں. سیر کا ہے لیکن وہ سیر سپاٹا نہ ہو, صرف سیرو فی الارض, زمین میں سیر کرو. یہ تو حکم آیا, لوگ سیر سپاٹے کریں نہیں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین بھی ہے, فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین بھی ہے, جی تو وہ سیر عبرت ہے, دیکھو کیا ہوتا ہے. تو کائنات میں غور و خوض کرنا یہ سمجھداروں کی نشانی ہے. تو آپ دیکھیں کبھی کسی باغ میں چلے گئے, کسی زمین پہ چلے گئے, تو وہ لوگوں کے جو ان کے شب و روز ہیں اس کو بنظر غائر دیکھو, خوب آبزرو کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے زمین جب گرم ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے, ٹھیک کیسے؟ کہ اس میں کھیڑی کر دی جاتی ہے, پانی چھوڑا, پانی کھڑا رہتا ہے. جو شوریلی زمین ہو جس میں نمکیات زیادہ ہوں تو اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے, پھر واٹر نالے میں وہ پانی بہا دیا جاتا, 1 مرتبہ 2 مرتبہ. پھر اس میں ابتداً جنتر لگتا ہے جس کو آپ چارہ لوسن کہتے ہیں, جی اس کے بعد پھر لال چاول لگتے ہیں, پھر کھاد وغیرہ بھی ڈلتی ہے, پھر اس کے بعد جو فصل اگانی ہے وہ یہ لمبا پروسیس ہے. تو بندہ جب کوئی چیز اگاتا ہے تو زمین کو پہلے ہل چلاتا ہے جس کو کہتے ہیں کھیڑی کرنا. تو پہلے زمانے میں بیل گاڑی کے پیچھے ہل باندھ دیا اور اس کے بعد چلا دیا, ہکا دیا, اور پھر وہ انسان سکھاتا ہے نا, دیکھو تو وہ اپنے بیلوں کو کیسے ہانکتا ہے. دائیں مڑنا ہے تو دائیں اور بائیں مڑنے کے اس کے کوڈ ورڈ ہیں, ا ا ا ت ت ت
دائیں مڑنا تو جی ہم نے تو چونکہ وہ جا کر کے اس طرح سیکھا ہے، دیکھا ہے، تو وہ آج سے 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ کھیڑی کر لی اس کے بعد بیج کی بوائی ہے، سیڈنگ ہے. پہلے زمانے میں جھولی بھری کسان نے اور اس کے بعد وہ بیج یوں اچھالتا ہوا پگڈنڈی سے جا رہا ہے اور دونوں طرف اچھال رہا ہے. اس کے بعد وہاں زمین پہ سہاگا پھیر دیا، بیل گاڑی پہ پیچھے ایک بہت بڑا پٹلا جو ہے باندھا اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ہکا دیا. تو وہ لیول آج کے زمانے میں مشین ہے جی، جس کو کہتے ہیں سہاگا پھیرنا. جی سونے پہ سہاگا نہیں، بلکہ یہ سہاگا جو زمین کو لیول کر دے. چھڑکاؤ بھی کر دیا سب. اب اگے کیسے؟ کون اگائے گا؟ اس کا جو کام تھا اس نے کر لیا. اب اس سے زیادہ اس کا نہیں ہے، کسان کا، فارمر کا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے. جی کون ذات ہے جو اس دانے کو پھاڑتی ہے؟ فرما ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہے جو گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے. ہے نہیں ہے گٹھلی عام. اب تو پہلے ہر گھر میں درخت ہوتے تھے، اب تو ہم ڈڑبوں میں رہتے ہیں. شہر کراچی والوں خاص کر کہہ رہا ہوں جی. اور دیواریں ایسی کہ برابر میں پڑوسی کوئی کھانسے تو ہمیں آواز آئے، ہم کوئی کیل ٹھونک دیں وہ اس پہ اپنا پاجامہ ٹانگ لے جی اس نے اپنی دیوار میں. اب یہ حالات ہیں. تو ایسی صورت میں کیا، ورنہ تو گھر گھر میں جناب علی صاحب درخت. تو گٹھلی جب بو دی زمین میں، گٹھلی کو پھاڑتا ہے اللہ، اس میں سے پودا نکلتا ہے نا. اچھا گٹھلی کسان نے، آپ نے، ہم نے ڈالی، کوئی یوں گئی، کوئی یوں گئی، کوئی یوں اور کوئی یوں، کھڑی پڑی آڑی ترچی جیسی بھی گئی. ہر مرتبہ جب گٹھلی پھٹتی ہے اس سے جب کوپل نکلتی ہے تو وہ کوپل نیچے نہیں جاتی، اوپر ہی آتی ہے. وہ کون ذات ہے جو ہر مرتبہ تنے کو اوپر رکھتا ہے اور جڑ کو نیچے رکھتا ہے؟ بولو. وہ اللہ کی ذات ہے. اور تو کریں کبھی. اور ایک اتنی سی گٹھلی، یہ تو میں کسی ایسے پھل کی جو ہم استعمال کریں، ورنہ کیسے کیسے دانے ہیں اس میں سے اللہ نے کتنا سمویا ہوا ہے. یہ آج لوگ دیکھتے ہیں نا ڈی این اے ٹیسٹ اور جناب والی وہ، یعنی کتنا 6 لاکھ یعنی گنا بڑھا کر کے آپ کو وہ دکھاتا ہے جی. آج کل کی جو مشینیں ہیں، اللہ نے اسی کے اندر کتنا کچھ سمویا ہوا ہے. یہ ہماری آپ کی عقل کام نہیں کرے گی. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، دونوں جگہ وہ مخرج المیت بھی آیا ایک جگہ جی. اللہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے جی. انڈا ہے اس میں سے زندہ نکلا، پرندہ بن، اور اس پرندے سے اللہ نے انڈا پیدا کر دیا جی. تو زندہ اس میں زندگی نکال دی کہ نہیں نکالی؟ بھائی بے قدر پانی، انسان کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایک وقت ایسا گزرا نا وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. فرما ہم نے اسے بنایا، ہم نے من امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو سنتا دیکھتا کر دیا. تو کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. تو بندہ غور کرے تو کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا. اور کیا میں آپ کو بتاؤں. قرآن مجید آپ پڑھیے، سورہ نحل ہے. سورہ نحل کے معنی شہد کی مکھی. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور اللہ نے فرماتا ہے آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالی. یہ بات وحی کا لفظ تو ہے لیکن وہ ظاہری بات حقیقی معنی میں نہیں ہے، الہام. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ وہ اپنے گھر بنائے، چھتیں بنائے، پہاڑوں میں بنائے، درختوں پہ بنائے. اور پھر ثم کلی من کل الثمرات، پھر وہ مختلف پھلوں سے کھائے.
فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر وہ چلے آسانی کے ساتھ. فضا میں کیسی اڑتی ہے شہد کی مکھی؟ کہیں اس کو کوئی تکلف ہے؟ نہیں الحمدللہ. اس کے پر جو وہ ہلاتی ہے تو ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے اپنی ظاہری آنکھوں سے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد وہ جب اپنے چھتوں میں جاتی ہیں اور چھتے دیکھیں اس کے سوراخ دیکھیں. جتنے میتھمیٹکس کے ماہر ہیں نا بچے، یہ جو جیومیٹری ڈی پرکار اور اسکیل لے کر بھی ناپ تول کر اتنے سارے خانے، اتنے نپے تلے نہیں بنا سکتے جو ایک بے زبان مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی وہ بناتی ہے. اتنے خوبصورت، اتنے شاندار اور ایک جیسے ہیں الحمدللہ. اور پھر اس سے اس کا مادہ وہاں وہ شہد جمع کرتی ہے. اللہ فرماتا ثم، ہم نے اس کو پھر جو ہے اس میں سے نکالا تو اس میں کیا ہے کہ فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے جو ہم نے نکالا نا اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تو دیکھیں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو شہد کا جو بننے کا جو پروسیس ہے کہاں سے کہاں آپ کی ہماری عقل دنگ رہ جائے گی. قرآن مجید میں ایک جگہ اسی سورہ نحل میں بہت ساری نشانیاں اللہ نے بیان، بہت ساری. فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے. جی کیا ہے وہ نصیحت؟ فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ ہم تم کو پلاتے ہیں گوبر اور خون کے بیچ میں سے. من بین فرث کہتے ہیں گوبر کو، دم کہتے ہیں خون کو. من بین فرث و دمن، کیا؟ لبنن، دودھ بھی کیسا؟ خالصاً، خالص دودھ. سائغا للشاربین، جو پینے والے کے لیے آسانی سے اترنے والا ہو. کبھی دودھ میں آپ نے رنگت دیکھی خون کی؟ نہیں. بچوں نے دودھ دوہا ہے کبھی؟ جی سب ریڈی میڈ والے ہیں، ان کو کیا پتا کس طرح دودھ دوہا جاتا ہے، مجھ کس طرح چواتے ہیں، بکری سے دودھ کیسے نکالتے ہیں. کچھ کیا ہی نہیں تم لوگوں نے. سب موبائل میں، سب کام موبائل سے ہو رہے ہیں. کھانا بھی بس موبائل پہ آرڈر کر دو. بہت آج کی یہ جنریشن ہے نا، یہ بہت لیزی ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کو توانا کرے اور اپنے ہاتھ سے کچھ کرنے والے بنے. اللہ اکبر. دودھ میں خون کی کوئی رنگت نہیں ہے، کوئی ریڈش، کوئی سرخی نہیں، اس میں کوئی اسمیل گوبر کی نہیں. تو گوبر اور اس کے بیچ سے اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے، سائغا للشاربین، پینے والے کے لیے آسانی سے اترنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تو کرو کیسے، کس نے نکالا؟ اب آپ کہیں گے نہیں یہ اس میں اس کا کیا، یہ تو وہ جو پتے اس نے کھائے تھے تو اس کا ثمرہ ہے. کہ پتے تو نر نے بھی کھائے تھے، اس کا تو دودھ نہیں نکلا ہے. اب وہی تو اللہ کا ایک نظام ہے. جی ہم کہیں کہ نہیں صاحب یوں تھا تو یوں تھا، نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے اور بے شمار. ذرا قرآن شریف دینا بیٹا، میں 2-4 آیتیں آپ کو اور پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اللہ کی کتنی عنایتیں رہیں الحمدللہ. سورہ نحل. جی اللہ اکبر کبیرہ. کیسی کیسی عنایتیں ہیں. فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے. جی اور وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، اور تمہاری ان جوڑوں سے اللہ نے تمہارے اولاد رکھی. بنین بھی رکھی، حفدہ کہتے ہیں یعنی پوتے نواسے سب حفدہ میں آ جائے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. تو یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، یہ اصل میں ہمارا چھاپا نہیں ہے نا تو اس لیے تھوڑا سا تکلف ہے. یہ جو اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو
کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، فضا میں کیسے ہیں، آسمان کی فضاؤں میں کیسے مسخر کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو کون ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ فرما ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو ٹھہرانے والا ہے؟ اب آپ کہیں گے پرندہ جب چلتا ہے نا جی تو وہ اڑتا ہے تو پھر ایسا کہ جناب پروں کو اس نے یوں دیا، لیکن اس کے بعد آپ نہیں دیکھتے کہ پھر وہ ساکت ہو جاتا ہے. تو کون ذات ہے جو اس پرندے کو فضا میں معلق رکھتی ہے؟ بتائیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کی رب کی قدرت کو پہچانیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. آپ کو دل کرے گا کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کروں، اس کی پاکی بولوں، الحمدللہ. پھر فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے گھر بنائے سکنن، رہنے کو. جی وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے بنائے جانوروں کی کھالوں سے گھر. تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تمہارے لیے ہلکے رکھے. جی ہاں، خانہ بدوش ٹینٹ بنایا ہوا ہے چمڑے کا، جی ٹینٹ تمبو، جی آپ نے عارضی گھر بنا لیا، اور اس کے بعد جب جہاں سے کوچ کرنا ہوا اٹھایا. خانہ کہتے ہیں گھر کو، دوش کہتے ہیں کندھے کو، خانہ بدوش. ایسے ہی لوگ جو اپنے گھر کو کندھے پر اٹھا کر کے پھرتے ہیں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنا دیے جو ہلکے بھی ہوں، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تمہارے سفر والے دن زمانے میں اور تمہاری اقامت کے زمانے میں. ومن اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الی حین. اللہ اکبر. اصواف صوف کی جمع ہے، اور وبر کی جمع اوبار ہے، اور اشعار شعر کی جمع ہے. شعر کہتے ہیں بال کو، بکری کے بال کو شعر کہا جاتا ہے، اور اونٹ کے بال کو وبر کہا جاتا ہے، اور بھیڑ کے بال کو صوف کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے ان بکریوں کے بالوں سے رسی بنتی ہے؟ معلوم ہے؟ کبھی بنتی دیکھی رسی ہے؟ یوں کر کے اس کو جناب بڑھتے رہتے ہیں، یوں کر کے بال لگاتے رہتے، اتنی مضبوط ہوتی وہ رسی. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی بنتے ہوئے دیکھیں اور جائیں باقاعدہ اس طرح کبھی وزٹ کریں کہ جو ہے نا، جو ایک تو ہوتی نصابی سرگرمیاں، یہ ہم نصابی یا غیر نصابی سرگرمیوں میں جب آپ ایکٹیویٹی کریں تو یہ ساری باتوں کو آبزرو کریں، ذہن میں محفوظ کریں کہ دیکھو کیا کیا دنیا میں ہے. فرما واللہ جعل لکم مما خلق اچھا یہاں تو فرمایا کہ ومن اصوافها صوف سے، واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. اللہ اکبر. ایک مقررہ وقت تک کے لیے سارے معاملات. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تخلیق کیا سایہ. جی وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑ بنائے جس میں تم اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہو، محفوظ رہتے ہو، چھپے رہتے ہو. جی تو وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے وہ لباس بنا دیے جس سے تم گرمی سردی میں بچتے ہو کہ نہیں. ٹھنڈ میں جی ٹھنڈ جب لگتی ہے تو کتنا گرم لباس آپ نے پہن لیا، کبھی جانور کی کھال والا لباس پہن لیا جس سے اپنے آپ کو آپ گرمی حاصل کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. سورہ ملک تو آپ ہم روزانہ الحمدللہ سنتے ہی ہیں، بعد عشاء سنتے ہیں نا. تو اس کی آخری آیت ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بھلا بتاؤ تم، محبوب کہیے ان سے، بھلا بتاؤ تم کہ اگر پانی اللہ تعالیٰ اگر دھسا دے، اگر وہ زمین میں اتار دے تو فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ذات ہے جو اس کو لے آئے گی؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہی لا سکتا ہے، ہم تو آپ تو نہیں لا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت شاندار، بہت اعلیٰ ہے. اور یہ سب کس کے لیے بنائے؟ یہ ہمارے آپ کے لیے بنائے. الحمدللہ. قرآن پاک میں غور کریں، قرآن پڑھیں، ضرور پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں بھلے، لیکن غور کر کے. ترجمہ بھی پڑھیں، اور ترجمہ ہر کسی کا اٹھا کے نہیں. کنز الایمان جو ایمان کا خزانہ ہے وہی رکھیے ساتھ. ایک تفسیر دیکھیے، اہل سنت علماء کی تفاسیر دیکھیں، ان کے نکات دیکھیں. یقین مانیے بھلے ایک صفحہ پڑھیں گے نا آپ کو قرآن سے محبت ہوگی. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے محبت ہوگی. صاحب قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی.
قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو صاحب قرآن کے واسطے سے پڑھے گا قرآن. صاحب قرآن سے محبت ہے، پھر قرآن پڑھنا اس کے لیے ہدایت کا باعث ہے. معاذ اللہ صاحب قرآن سے قطع تعلق کرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو نہیں مانتا اور قرآن پڑھے تو وہ گمراہی ہوگا. عربی کے جاننا قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ہے کہ عربی جس کی زبان عربی ہے تو وہ سمجھ لیتا، ایسا نہیں ہے. اہل عرب سب عربی تھے نا، اللہ نے قرآن اتارا تو معلم قرآن بھی بھیجا. تو حضور علیہ کی صلاۃ و تسلیم نے جو قرآن سمجھایا، اللہ اکبر، وہ ہے صحیح اس کے مفاہیم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے سیکھا وہ ہیں صحیح تشریحات جو انہوں نے بیان کی، سب سے زیادہ قابل بھروسہ اور اعتماد. اس لیے قرآن میں ہے نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بتیرے اس کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، بتیرے ہدایت پاتے ہیں. تو ہدایت کون پاتا ہے؟ وہ جو حضور علیہ صلاۃ و تسلیم کے واسطے سے، حضور سے محبت و تعلق کے بعد جناب قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن اس کے لیے ہادی ہے، ہدایت ہے. اور حضور کو چھوڑ کر تو پھر قرآن بھی اللہ نے اتارا، معلم قرآن بھی کو بھی بھیجا، بلکہ معلم پہلے بھیج دیا جو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو انہیں خوب ستھرا کرتے ہیں جی، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو حضور علیہ صلاۃ و تسلیم نے الحمدللہ اللہ سے جوڑا ہے. یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، رسول اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا، اللہ کا دینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا، اللہ کا لینا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ تو ہم آیت جانتے ہیں نا کہ جس نے جو رسول کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، یہاں قد کے ساتھ ماضی ہے، یعنی جس لمحے وہ رسول کی اطاعت کرے گا اسی لمحے وہ اللہ کی اطاعت کر چکا. فقد اطاع اللہ، بے شک اللہ کی اطاعت کر چکا. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کا دینا اللہ کا دینا، رسول کا لینا اللہ کا لینا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ عطا فرمائے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. تو یہ ہے قرآن سے محبت، صاحب قرآن سے محبت، اللہ سے محبت جس کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام، اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے الحمدللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کے ان اخیر ایام میں، اب تو بالکل اخیر ہے، وہ تو جو ایام معدودات فرمایا وہ گنتی کے دن یوں نکلے ہیں یوں. ہر سال ہم یہ کہتے ہیں اس مرتبہ ذرا جلدی گیا، تو ہر مرتبہ برکت ہی اٹھ گئی، ہر چیز سے برکت اٹھ گئی ہے، وقت سے بھی برکت چلی گئی. تو یہ کتنے دن رہ گئے گنتی کے؟ 4، آج 25واں ہے، 4 یا 5 جی. تو اب ہمارے لیے بچا کیا ہے؟ تو عادت بنا لے، خصوصاً جو معتکف ہیں حضرات. اب الحمدللہ ایک ذہن بن گیا کہ قرآن پڑھنے کی عادت ہے، یہ قرآن پڑھنے کی عادت بعد میں بھی باقی رہے. نوافل کی، جیسے آپ چاشت اشراق پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، تہجد میں بھی اٹھ جانے کی عادت الحمدللہ بن گئی ہے، تو یہ بھی کریں کہ یہ اس میں باقی رہے، بعد میں بھی باقی رہے، وہ لطافت باقی رہے جی الحمدللہ. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے یہاں تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے جی. یہاں کا ماحول ایسا ہے، مفتی عمران صاحب قبلہ ہمارے محنتی اور مشفق اور مہربان فرد ہیں الحمدللہ. انہوں نے یہاں اس جنگل میں منگل بنایا ہے جی. تو یہاں پر آپ کے لیے، آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین مواقع ہیں. اور یہ درس نظامی کی کلاسیں یہاں پہلے سے چل رہی ہیں الحمدللہ. اور اب 10 شوال سے دوبارہ الحمدللہ فیضان قرآن کورس کا آغاز. لو دیکھو، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پہلے سے شیڈول ہے ماشاءاللہ. عقائد ہے، فقی مسائل ہیں، اسلامی بینکنگ سکھائی جائے گی، یہ سب. تو اس حوالے سے آپ رابطے میں رہیں، مرکز سے جڑے رہیں. پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، بہار کی نہیں، امید بہار رکھ، ٹھیک ہے، بہار کی امیدیں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. یا رب کریم یا رب کریم، جو کوئی بھی تیرے کلام سے تلاوت کیا، جو معانی مطالب بیان کرنے کی مولا کوشش کی ہے، اس میں اگر مجھ سے کچھ قصداً سہون خطا لفظی سردودی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اس کو ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا. اس کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نیکیوں کی توفیق دے، برائیوں سے محفوظ فرما. مولا کریم نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر دے، ہمارے گھروں کو روشن کر دے، ہماری قبروں کو روشن فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما دے. رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. جئیں تو حضور کی محبت میں جئیں اور مرے تو حضور کی محبت میں مریں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب ہو جائے. اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اس کو پر نور اور پر رونق بنانے والوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو روشن فرما دے. مولا تمام ہی ادارہ اہل سنت کو عروج ترقی دوام عطا فرما. ہمارے مشائخ کی حفاظت رہے، ہمارے علماء کی حفاظت رہے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں جہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، وہ مراکز ہمیشہ سلامت رہیں اور رشد و ہدایت کا فیض یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے. ہم اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں. یاد رکھیے فتنوں کا زمانہ ہے، یقین مانیے اب آگے کیا دور آ رہا ہے نہیں معلوم. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، روایت سے یہ بات ہے کہ بندہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میں اس کے اندر ہوتا. اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، مسلک حق اہل سنت والجماعت پر ثابت قدمی عطا فرمائے. تمام دائیں بائیں جو لوگوں کی آوازیں ہیں کسی پر کان نہ دھریں. وہ جو بزرگ جس سچے اور اچھے عقیدے کے ساتھ اپنی قبروں میں آرام فرما ہو گئے، ان کی روش کو اختیار کرے، انہی کے طریقے پر رہے. اللہ تعالیٰ ان کے طریق پر ہمیں جینا بھی نصیب فرمائے، انہی کے طریق پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھنا نصیب فرمائے. قبر میں پہنچیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہمیں نصیب ہو جائے، سوالات نکیر بھی کامیاب ہو جائیں، حشر کی جمی منازل ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور حشر میں ہمارا حشر جو ہے صالحین کے ساتھ فرما دے، ابرار کے ساتھ فرما دے، اپنے مقربین کے ساتھ فرما دے. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.